السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سٹ ناولس پوائنٹ۔ پیا ملن کی آس تیسری قسط۔ رات کو سب کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے سوائے ایمان کے۔ یہ ایمان کہاں ہے؟ اس نے کھانا نہیں کھانا؟ ڈیڈ، اسے تو بخار ہے اس لیے وہ نہیں آئی۔ جواب دعا کی طرف سے آیا تھا۔ زارون کے کھانا کھاتے ہاتھ رکے تھے۔ دعا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں، سفینہ پریشانی سے بولی۔ ڈاکٹر کے نام پر زارون کے چھکے چھوٹے تھے کہ وہ اگر ڈاکٹر کے پاس چلے گئی تو آج اس کا راز فاش ہو جائے گا۔ ارے ماما، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے میڈیسن دے دی تھی اسے، صبح تک ٹھیک ہو جائے گی، اسے آرام کرنے دیں۔ زویا نے سفینہ کو تسلی دی تھی، وہ ابھی اس کے پاس سے ہو کر آئی تھی۔ ایمان نے لائٹ آف کی ہوئی تھی اور ہلکے زیرو بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ ٹھیک سے نظر نہیں آیا تھا۔ زارون کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایمان کا خیال رکھنا، اگر طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو صبح ڈاکٹر کو بلوا لیں گے۔ سب بڑے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ دعا اور زارون ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے جبکہ زویا کچن سمیٹ رہی تھی۔ زارون صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں ٹانگیں میز کے اوپر رکھے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ساتھ ہی کچھ فاصلے پر دعا جھولی میں کشن رکھے دونوں ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ میں ریموٹ پکڑا ہوا تھا، ٹی وی پر کوئی کامیڈی شو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، چپ چپ سے ہیں؟ کوئی ٹینشن ہے؟ دعا کی بات پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک پل کے لیے وہ سٹ پٹایا تھا۔ گھر میں خاموشی ہے، ادھر ایمان چپ ہے اور ادھر آپ، ورنہ تو اس وقت تو آپ دونوں کا ڈرامہ دیکھنے کو مل جاتا تھا۔ زارون نے اسے گھور کر دیکھا تھا تو وہ مسکرا دی تھی۔ مذاق کر رہی ہوں بھائی۔ اس وقت وہ دونوں بیٹی اپنے فیوریٹ شوز دیکھتی تھیں اور زارون ان سے ریموٹ چھین کر اپنا اسپورٹ چینل لگا کر بیٹھ جاتا تھا اور پھر بس وہ دونوں بول رہے ہوتے اور دعا اور زویا ان کا یہ لائیو شو انجوائے کرتی تھی۔ زارون اٹھ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ آج اسے ٹی وی بھی دیکھنے میں مزہ نہیں آ رہا تھا، اسے بھی ایمان کی چپ اچھی نہیں لگی تھی۔ سیڑھیاں پھلانگتا وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا مگر وہ ایمان اور دعا کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پہلے زارون کا کمرہ تھا، پھر روحان کا اور پھر دعا اور ایمان کا کمرہ تھا جو کہ ان دونوں کا مشترکہ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی، اس کا آدھا سر کمبل سے باہر تھا۔ اس نے بیڈ کے کنارے بالکل اس کے قریب آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو واقعی وہ بہت تپ رہا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا اور پھر کمرے سے ہی باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ زویا ایمان کے لیے دودھ اور ٹیبلٹ لے کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر ہی آ رہی تھی، تبھی اس کی نظر زارون پر پڑی تھی۔ وہ ایمان کے کمرے سے تیزی سے نکلتا اپنے کمرے میں بند ہوا تھا۔ زویا کمرے میں آئی تو ایمان کمبل تانے لیٹی ہوئی تھی۔ زویا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ابھی بھی تپ رہا تھا مگر پہلے سے تھوڑا کم تھا۔ ایمان اٹھو، دودھ پیو، پھر دوائی بھی کھانی ہے۔ تایا ابو نے آرڈر دیا ہے کہ اگر تم صبح تک ٹھیک نہیں ہوئی تو صبح پھر ڈاکٹر کو بلوا لیں گے۔ ڈاکٹر کے نام پر ایمان اٹھ بیٹھی تھی۔ زویا کو اس کی حرکت پر ہنسی آئی تھی، پھر اسے دودھ کا گلاس پکڑاتے ہوئے بولی، زارون آیا تھا تمہارے کمرے میں؟ پتہ نہیں کب آیا تھا، ایمان دودھ کا گلاس پکڑتی ہوئی بولی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اسے تمہارے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، کھانے پر بھی چپ چپ سا تھا، پھر ٹی وی لاؤنج میں بھی خاموش رہا۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں میں؟ زویا کو کوئی گڑبڑ محسوس ہوئی تھی، اس لیے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ دعا، پلیز لائٹ آن مت کرنا۔ دعا جو ابھی روم میں آئی تھی لائٹ آن کرنے ہی والی تھی تو ایمان کی اس پر نظر پڑی تو فوراً بول پڑی، اوہ سوری، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دعا بھی پاس آ کر بیٹھی تھی۔ زویا، میں نے پہلے کب زارون کی باتوں کی ٹینشن لی ہے جو اب لوں گی؟ تمہارے سامنے ہی تو بخار ہوا ہے۔ زویا بھابھی، مانا کہ آپ پریشان ہیں ایمان کے لیے مگر میرا بھائی اب اتنا بھی برا نہیں ہے، دعا ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اوکے ایمان، تم ریسٹ کرو اب۔ زویا مسکراتی ہوئی اس کے سر کے بال سہلاتی باہر نکل گئی تھی۔ دعا اور ایمان کا کمرہ کشادہ تھا، 2 خوبصورت سنگل بیڈ پڑے تھے۔ بیبی پنک باربی ڈول والی تھیم سے ان کا کمرہ سجا تھا جو کہ دعا کی پسند سے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ اوکے گڈ نائٹ، سو جاؤ تم۔ دعا اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کی طبیعت کی وجہ سے
اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ ایمان بھی دوائیوں کے زیر اثر تھی، اس لیے جلد ہی سو گئی تھی۔ زارون اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گرا تھا۔ اسے ایمان کی حالت دیکھ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ تبھی فون رنگ ہوا۔ ہاں بول، کیا بنا؟ کام ہو گیا ہے باس، وہ لڑکے پکڑے گئے ہیں، جیل میں بند ہیں۔ ان کے خلاف پہلے بھی کافی کمپلینز آئی ہوئی تھیں، اب وہ لمبے عرصے کے لیے جیل گئے ہیں۔ سہیل، زارون کا دوست، ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا، جسے زارون نے دوپہر میں کال کر کے اسے ان آوارہ لڑکوں کو پکڑنے کی ہیلپ مانگی تھی۔ اس کا بھائی پولیس میں ایس پی تھا۔ زارون نے ایک دو باتیں کر کے موبائل سائڈ پہ رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ صبح کے 10 بجے ایمان کی آنکھ کھلی تھی۔ اب وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں نظر دوڑائی تو دعا نہیں تھی، وہ اپنے کالج کے لیے جا چکی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم گئی، گرم پانی سے منہ ہاتھ دھویا، پھر سامنے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ پہلے سے کافی حد تک ٹھیک لگ رہا تھا، بخار کی وجہ سے چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ زویا حسب معمول کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ سیما لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ زارون اور عالم جا چکے تھے، گھر میں صرف وہی تھی۔ سامنے سفینہ چلتی ہوئی ایمان کے پاس آ کے رکی، پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے پوچھا، کیسی ہو میری بچی؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں ماما، پہلے سے کافی بہتر ہوں، ایمان اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی، جبکہ سیما خاموش بیٹھی رہی۔ زویا، ایمان کے لیے ناشتہ بنا دو، وہ اٹھ گئی ہے۔ سفینہ نے وہیں سے کھڑے ہو کر زویا کو آواز لگائی تھی۔ میں دیکھتی ہوں ماما۔ ایمان کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سفینہ نے افسوس سے سیما کی طرف دیکھا تھا، جو ان دونوں سے بے نیاز ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھیں، جس نے ان کی بچی کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس واقعے کو۔ پورا ہفتہ ایمان یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے سوائے ایمان کے۔ آج بھی وہ غیر موجود تھی ناشتے پر۔ عالم صاحب نے نوٹ کیا تو سفینہ سے پوچھنے لگے، ایمان آج بھی نہیں آئی ناشتے پر؟ اسے یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ پورا ہفتہ ہو گیا ہے اسے چھٹیاں کرتے ہوئے، اب تو وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے۔ وہ بھائی صاحب، اس نے جانے سے منع کر دیا ہے، میں نے پوچھا تھا اس سے، سفینہ بول رہی تھی۔ ناز نخرے اٹھوانے کا شوق ہے دونوں مہارانیوں کو۔ سیما کی بے تکی بات پر عالم صاحب نے انہیں گھورا تھا۔ زارون جو کب سے خاموش بیٹھا تھا، آخر بول ہی پڑا، زویا جاؤ بلا کر لاؤ ایمان کو، یونیورسٹی جانا ہے۔ میں نہیں جا رہی اسے بلانے کے لیے، سن ہی نہیں رہی وہ کسی کی بات۔ زویا نے صاف انکار کر دیا تو زارون اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتا ایمان کے کمرے میں آیا تھا تو وہ کھڑکی کے پاس گمسم سے کھڑی نیچے لان میں دیکھ رہی تھی۔ زارون اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا کر رکھا ہے تم نے؟ یونیورسٹی کیوں نہیں جانا ہاں؟ زارون کی اچانک آواز سننے سے وہ ہوش میں آئی تھی، مگر اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ اگر ہلتی تو اس سے ضرور ٹکرا جاتی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا، بازو ابھی بھی اس کی مضبوط پکڑ میں تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں اس دن کے بارے میں سب کو بتا دوں گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ اس کا بازو پکڑتے کھینچتا ہوا کمرے کے دروازے تک لایا تھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں جانا باہر، وہ اس سے اپنا بازو چھڑاتی دبی دبی سی آواز میں چیخی تھی۔ زارون نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، وہ اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے بولا، جلدی تیار ہو کر باہر آؤ، میں یہیں دروازے پر کھڑا ہوں، ورنہ میں خود بتاؤں گا نیچے جا کر سب کچھ۔ میرا جو ہوگا سو ہوگا، چاچی ضرور تمہیں اس گھر سے چلتا کریں گی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ اس کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر وہ اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترتے نیچے ہی آ رہے تھے، سب کی ان پر نظر پڑی تھی۔ عالم اور سفینہ مسکرائے تھے، جبکہ سیما منہ بسوڑتی رہ گئی تھیں۔ زارون اپنی جگہ پر بیٹھ کر پھر سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ ایمان بھی منہ بناتی زویا کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ زویا نے اس کے آگے سینڈوچ اور جوس رکھا، مگر اس نے صرف جوس ہی پیا تھا۔ چلو، زارون کھڑا ہوتا ایمان سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ اٹھ کر اس کے پیچھے باہر چل دی تھی۔ دعا کو تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جو
زویا کے دوسری سائڈ پر بیٹھی کب سے یہ منظر نوٹ کر رہی تھی۔ زویا کے کان کے پاس جا کر سرگوشی میں بولی تھی، زویا بھابھی، یہ دونوں میں اتنا امن کیوں ہے؟ زویا نے کندھے اچکائے تھے۔ پتہ کرنا پڑے گا اتنی شانتی کیوں ہے دونوں کے درمیان۔ دعا پھر آہستگی سے بولی تھی، دعا ناشتہ کرو، تمہاری بس آنے والی ہے۔ سیما نے ان کو آپس میں خسر پسر کرتا دیکھا تو ٹوکا تھا۔ جی ماما۔ دعا نے زویا کو آنکھ ماری تھی۔ زویا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ دونوں چپ چاپ ہی یونیورسٹی پہنچے تھے۔ راستے میں ان کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا۔ وہ اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ اپنی کلاس کی طرف چلا گیا تھا۔ ارم ایمان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ایمان، تم ٹھیک ہو ابھی؟ مجھے تو لگتا ہے تو تم آج بھی نہیں آؤ گی۔ پھر کلاس میں ٹیچر آ گئے تھے اور وہ دونوں خاموش ہو گئی تھیں۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ دونوں باہر آئی تھیں۔ ایمان، تم مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ ایمان کو چپ دیکھ کر بولی تھی، کیونکہ ایمان چپ رہنے والوں میں سے تو نہیں تھی۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ارم پریشان سی ہوئی، اسے پکڑ کر بینچ پر بٹھایا تھا۔ کیا ہوا ہے ایمان؟ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ اور ایمان نے اس دن کا سارا واقعہ اس کے گوش گزار دیا تھا۔ ارم اس کے گلے لگ کر بولی، شکر ہے ایمان تم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ سب زارون کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی بیجا بیر کی وجہ سے۔ اس سب کا ذمہ دار وہ ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں ہوں ذمہ دار، مگر یہ کیوں بھول گئی ہو کہ تمہیں بچایا بھی تو میں نے ہی ہے؟ پیچھے سے آتی بھاری مردانہ آواز پر دونوں نے اچانک منہ موڑ کر پیچھے دیکھا۔ زارون چلتا ہوا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ایمان بھی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تو نہ کرتے مجھ پر یہ احسان، مر جانے دیا ہوتا مجھے، تم خوش تو ہو جاتے، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ رونے سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ بکواس مت کیا کرو میرے سامنے۔ اس کی بے تکی بات پر غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ اس کی چاچو کی ہی نہیں، اس کے گھر کی بھی عزت تھی۔ وہ اسے کیسے چھوڑ دیتا بھیڑیوں میں؟ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ ارم ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ایک نظر زارون کی طرف دیکھا اور پھر ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اپنا نہ صحیح مگر اپنے مرے ہوئے باپ۔ ایمان کی نظر دیکھ کر پھر زارون کی طرف منہ موڑا، تم ہی اپنے چاچو کی عزت کا خیال کر لو۔ آخر پرابلم کیا ہے تم دونوں کی؟ کس بات کی لڑائی ہے؟ اس کے بھائی نے میری بہن کا سکون برباد کیا ہے، ایمان نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اور یہ میرا سکون برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ پھر خود کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہچکیوں میں اپنی بات مکمل کی تھی اس نے۔ تمہاری بہن کی وجہ سے ہی میرا بھائی ہم سب سے دور بیٹھا ہے۔ اسے پھر سے اس کی باتوں پر غصہ آیا تھا۔ میری بہن کا کیا قصور ہے؟ اسے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہو؟ اس نے تو بڑوں کے فیصلوں کے آگے اپنا سر جھکایا تھا۔ تمہارا بھائی ہی کم ظرف نکلا، اس میں ہمت ہی نہیں ہے۔ شٹ اپ۔ زارون اس کی بات آدھے میں کاٹ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ ارم نے اس کا بازو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا تھا۔ زارون پلیز، یہ زویا اور روحان کا مسئلہ ہے، ان کی لائف ہے، ان کی پرابلمز ہیں۔ ان کی وجہ سے تم دونوں خواہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے آخر؟ کس بات کا ایشو بنایا ہوا ہے؟ کیا تم دونوں کا نکاح ہوا ہے؟ ان دونوں کی جگہ تم دونوں کو ہونا چاہیے تھا، تاکہ کوئی وجہ تو ہوتی تم دونوں کے درمیان لڑنے کی۔ آخری بات ارم نے بڑی آرام سے بولی تھی۔ اب وہ دونوں ہاتھ باندھے ان کے شاکنگ ایکسپریشن انجوائے کر رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ ارم کی کنپٹی پر انگلی مارتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ ارم کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنی مشکل ہو رہی تھی، جبکہ ایمان اسے اب خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ ایمان نے دانت پیسے تھے۔ اب ایسا بھی کیا بول دیا میں نے؟ ارم نے بڑے آرام سے کہا تھا۔ ایمان نے اس کی کمر پر مکہ جڑ دیا تھا۔ ہائے ظالم، مار دیا، اللہ کرے تیری شادی زارون سے ہی ہو۔ ایمان نے ایک اور مکہ مارا تھا۔ پھر ارم نے کان پکڑے تھے تو وہ دونوں مسکرا دیں۔ چھٹی ہوئی تو وہ دونوں باتیں کرتی باہر نکلی تھیں۔ ارم بائے بولتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایمان وہیں کھڑی تھی۔ زارون گاڑی میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف جانے کے بجائے رکشے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زارون نے اسے رکشے کی طرف جاتا دیکھ کر تیزی سے گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے آیا تھا۔ ایمان گاڑی میں بیٹھو، اس نے ہلکی مگر سخت آواز میں کہا تھا، مگر
ایمان اسے انسنا کیے اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی۔ زارون پھر اس کے سامنے آیا تھا۔ ایمان، میں تم سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، شرافت سے گاڑی میں بیٹھو، جا کر تماشا مت بناؤ، اس نے گاڑی کی طرف اشارہ کر کے اسے کہا تھا، تو وہ چپ چاپ گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زارون بھی اس کے پیچھے گاڑی کی طرف آیا تھا۔ اس نے ایمان کے لیے فرنٹ سیٹ ڈور کھولا تھا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ زارون نے بھی اپنی نشست سنبھال لی تھی اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈال لی تھی۔ یہ کیا تماشا تھا ابھی جو تم پھر سے لگانے چلی تھی؟ جب پتہ تھا کہ میں تمہارا گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں تو کیوں میرا پارا ہائی کرتی رہتی ہو تم؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد زارون بولا تھا۔ اسے ابھی بھی اس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کی گئی حرکت پر غصہ آ رہا تھا کہ اسے وہ اگنور کر کے رکشے کی طرف بڑھی تھی۔ ایمان گیٹ کھولنے لگ گئی تھی جو کہ لاک تھا۔ کھولو دروازہ، نہیں جانا تمہارے ساتھ مجھے، کھولو، وہ چلا رہی تھی۔ دونوں اپنے ٹون میں واپس آئے تھے۔ آج یہ دروازہ نہیں کھلنے والا، تم گھر میرے ساتھ ہی جاؤ گی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، وہ بڑے آرام سے گاڑی چلاتا ہوا سامنے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ایمان کڑتی ہوئی چپ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سب بڑے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ وہ تینوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اس وقت اپنا فیوریٹ کامیڈی شو دیکھ رہی تھیں۔ چائے کا مگ ہاتھ میں تھامے ہنس رہی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح زارون کی بھی انٹری ہوئی تھی وہاں پر ان کے پروگرام میں خلل ڈالنے۔ پہلے تو ایمان اسے دیکھتے ہی ریموٹ اپنے قبضے میں لے لیتی تھی، مگر آج اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ صوفے پر وہ تینوں لائن سے بیٹھی تھیں، دعا، پھر زویا، پھر ایمان۔ زارون کو دیکھتے ہی زویا نے اسے کھڑے ہو کر جگہ دی تھی بیٹھنے کے لیے۔ زویا، 1 کپ کافی پلیز، زارون بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ اوکے، زویا کچن میں چلی گئی جبکہ زارون زویا کی خالی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ ایمان ٹی وی میں نظریں جمائے بت بنی بیٹھی تھی۔ زارون نے ریموٹ اٹھا کر چینل چینج کر اسپورٹ چینل لگایا تھا جس سے ایمان کو سخت چڑ تھی۔ ایمان خاموش رہی اور ویسی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی۔ دعا نے ایمان کی چپی دیکھ کر زارون کے کندھے پر کوہنی ماری تھی اور اس کے کان کے پاس ہو کر بولی، برو، یہ ایمان اتنی چپ کیوں ہے؟ کوئی ری ایکشن ہی نہیں دے رہی آپ کی کسی بات کا بھی؟ کہیں تمہاری بیسٹی کے سر پر چوٹ تو نہیں آ گئی؟ بیچاری کی یادداشت چلی گئی ہو، یا پھر اسے عقل آ گئی ہے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے؟ زارون نے بھی رازداری کے انداز میں ہلکی آواز میں کہا تھا جو ایمان کے کانوں سے مخفی نہ تھی۔ ایمان جل بھن کر اٹھی تھی وہاں سے بنا کچھ بولے اور پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کو جاتا دیکھ کر دونوں کی ہنسی نکلی تھی۔ دعا اب سیریس ہوئی تھی۔ بھائی، سچ سچ بولیں، کیا بات ہوئی ہے آپ دونوں میں؟ کافی، زویا کافی لے کر حاضر ہوئی تھی۔ زارون نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کافی تھامی تھی اور وہ وہاں رکی نہیں تھی، اسے کافی دیتے ہی کچن میں چلی گئی تھی۔ آج پہلی بار زارون نے زویا کو غور سے دیکھا تھا۔ بجھا بجھا سا چہرہ، ویران آنکھیں، زبردستی مسکراہٹ سجائے ہونٹ، وہ اپنے بیہیویئر پر شرمسار سا ہوا تھا۔ بھائی، دعا نے اس کا کندھا زور سے ہلایا تھا تو وہ اپنے خیالوں سے باہر آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کہاں کھو گئے ہیں؟ کچھ پوچھا تھا میں نے آپ سے، اس کا جواب دینا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ یہاں سے، زارون سخت لہجے میں بولا تھا تو دعا ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ پھر زارون کو اپنے رویے کا احساس ہوا تو آرام سے بولا تھا، دعا بیٹا، صبح جلدی بھی اٹھنا ہے، آنکھ نہیں کھلے گی تو لیٹ ہو جاؤ گی۔ مسکرا کر اس کی گال تھپ تھپائی۔ دعا بنا کچھ بولے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا سوچتا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے بھائی کی سائیڈ لیتا آیا تھا، اسے روحان ہی ٹھیک لگا تھا۔ اس نے کبھی زویا کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ زیادتی تو زویا کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ اگر قصوروار روحان نہیں ہے تو قصور زویا کا بھی نہیں ہے، یہ وقت کا تقاضا تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے، ایک طرف دادا کی ضد تھی تو دوسری طرف پوتے کی ضد۔ زویا تو بندھ چکی ہے روحان کے نام کے ساتھ، مگر روحان، وہ تو اب بھی آزاد ہے، وہ ایک لڑکی کے ساتھ ریلیشن میں بھی ہے۔ روحان نے کئی بار زارون سے بھی ذکر کیا تھا کسی لڑکی کا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا۔ زارون کا سوچ سوچ کر سر درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا ورنہ روحان کی ضد اس پورے گھر کو بکھیر کر رکھ دے گی۔ زارون کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، اب وہ اپنے والد کا بزنس جوائن کر چکا تھا۔ وہ بہت اچھے سے کام سنبھال چکا تھا۔ عالم صاحب بہت خوش تھے زارون سے۔
پچھلے 6 مہینے میں زارون نے ان کا سارا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے سارے کام کو مینج کر رہا تھا۔ ایمان اب ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی آیا اور جایا کرتی تھی۔ اس نے شکر کیا تھا کہ زارون سے تو جان چھٹی۔ وہ دونوں اب اپنے ٹون میں واپس آ چکے تھے۔ زارون اسے تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اب وہ طنز نہیں کرتا تھا، بلکہ اب اس کے طنز مذاق میں بدل چکے تھے، مگر وہ بھی کم نہیں تھی، پورا مقابلہ کرتی تھی۔ صبح سب ناشتہ کر رہے تھے۔ بڑی سربراہی سیٹ پر عالم یوسف ملک صاحب بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ زارون اور ساتھ دعا اور ایمان بیٹھی تھیں، اور سامنے سیما اور سفینہ تھیں۔ دعا، تم باتوں کے ساتھ ساتھ کھانے پر بھی دھیان دیا کرو، تمہارے حصے کا سارا کھانا تو یہ بھینس کھا جاتی ہے، زارون نے دعا کی طرف جھک کر ہلکی آواز میں کہا تھا، مگر ایمان نے پھر بھی سن لیا تھا۔ تمہارے زارون بھائی کی بیوی بھینس ہوگی، وہ دعا کی طرف جھک کر بولی تھی۔ زارون سیدھا ہو کر چائے کی سپ لینے لگا تھا۔ ایمان کی بات اس نے بھی سنی تھی، مگر عالم صاحب کو دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ زویا سب کو ناشتہ سرو کر کے کچن میں جانے لگی تھی کہ زارون نے اسے روکا۔ زویا، تم نے ناشتہ نہیں کرنا؟ نہیں، بعد میں کروں گی، ابھی بس چائے ہی پیوں گی، وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی اور کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ سب کے ساتھ کم ہی بیٹھتی تھی، وجہ اس کی ساس تھیں۔ روحان نے صاف صاف آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب ان کا پارا زویا کو دیکھ کر مزید ہائی ہو جاتا تھا۔ زارون کو بہت افسوس تھا، مگر وہ اپنی ماں کو سمجھا نہیں پاتا تھا۔ ایمان ناشتہ کر کے اٹھ چکی تھی، بیگ کاندھے پر ڈالا تھا۔ اوکے ماما، میں چلتی ہوں۔ اپنی ماں سے پیار لینے کے بعد وہ اپنے تایا عالم صاحب کے پاس آئی۔ انہوں نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جیتی رہو میری بیٹی، مگر بیٹا آج ڈرائیور نہیں ہے، وہ کسی کام سے گیا ہے چھٹی لے کر، تو تمہیں اٹس اوکے تایا ابو، میں چلی جاؤں گی آٹو سے۔ ان کی بات کاٹ کر وہ فوراً بولی تھی۔ زارون خاموشی سے چائے کی سپ لے رہا تھا۔ آٹو والی بات سن کر اسے غصہ آیا تھا۔ سفینہ کے کڑے تیوروں کو دیکھ کر ایمان کی زبان کو بریک لگی تھی۔ بیٹا، تمہیں زارون چھوڑ کر آئے گا یونیورسٹی، لیکن ڈیڈ مجھے آفس سے دیر ہو جائے گی، زارون نے بہانہ بنایا تھا۔ زارون، مگر عالم صاحب نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور اسے سختی سے پکارا تھا۔ ڈیڈ، میری گاڑی کے ٹائر میں ہوا کم ہے۔ زارون نے چائے کا آخری سپ لیتے ہوئے ایمان کو دیکھتے ایک آنکھ دبائی تھی۔ دعا کی ہنسی نکلی تھی، جبکہ ایمان کا منہ اس کی بات سن کر کھلا تھا۔ مجھے بھی نہیں جانا تمہارے ساتھ، بھاڑ میں جاؤ۔ پیر پٹکتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ زارون، تم باز آ جاؤ۔ باز ہی ہے میرا بیٹا، کیسی منہ پھٹ لڑکی ہے، ذرا تمیز نہیں اسے۔ زارون اس سے کتنے سال بڑا ہے اور وہ اس سے ایسے بات کرتی ہے جیسے وہ اس سے چھوٹا ہو۔ سیما نے زارون کی سائڈ لی تھی۔ اوکے ڈیڈ، فکر نہ کریں، میں جا رہا ہوں آپ کی چہیتی کو یونیورسٹی چھوڑنے۔ وہ چابی ایک انگلی میں ڈالے گھماتا ہوا ہونٹوں سے سیٹی بجاتا ہوا پورچ میں کھڑی گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ واچ مین نے جلدی سے دروازہ کھولا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی وہ باہر نکل کر سڑک کی طرف آیا تھا، جہاں ایمان چلتی ہوئی سٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ ایمان، گاڑی میں آ کر بیٹھو۔ مجھے نہیں جانا، آپ جائیں یہاں سے، آپ کی ہوا پہلے ہی نکلی ہوئی ہے۔ وہ بغیر اسے دیکھے سامنے دیکھتے ہوئے چل رہی تھی۔ ایمان، بکواس نہیں کرو، میری نہیں ٹائر کی ہوا کم ہے، وہ اس کی بات کو درست کرتے ہوئے بولا تھا۔ ایک ہی بات ہے، وہ بھی دو بدو بولی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے گاڑی روکی تھی۔ ایک پل کے لیے ایمان رکی تھی، مگر پھر چلنے لگی۔ ابھی اس نے دوسرا قدم آگے ہی بڑھایا تھا کہ زارون اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ ایمان پستہ کلر کا سادہ سا پلین سوٹ پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، سفید رنگت آنکھوں میں غصہ لیے اسے ہی گھور کے دیکھ رہی تھی، اور زارون گرے کلر کے 3 پیس سوٹ پہنے، اپنی تمام تر وجاہت لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہر آنے جانے والوں کی نظریں انہی پر تھیں۔ زارون مسکرایا تھا اور اس کی بھری بھری گال کھینچی تھی۔ وہ ایسا بچپن میں کیا کرتا تھا اس کے ساتھ۔ زارون کو اس کی پھولی پھولی گال بہت پسند تھی اور وہ ایسا کرنے سے رونے لگ جایا کرتی تھی۔ ڈیئر کزن، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ تم، وہ انگلی اٹھائے غصے سے بپھری۔ اسے آج بھی اس کی حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ وہ آگے کچھ بولتی کہ عالم صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھے سے نظر آئے تھے اور وہ چپ کر گئی تھی اور خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ زارون جب مڑا تو اس کی نظر بھی اپنے باپ عالم یوسف ملک پر پڑی تو ہلکا سا مسکرایا تھا اور گاڑی میں بیٹھ کر
چپ چاپ گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ عالم صاحب گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ان دونوں کی یہ فلم ملاحظہ فرما رہے تھے جو ابھی شروع ہونے والی تھی، مگر انہیں دیکھ کر ختم ہو گئی تھی۔ ڈرائیور گاڑی چلاؤ، پتہ نہیں یہ کب سدھریں گے۔ میں ان دونوں کے لیے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھا ہوں، مگر یہ… انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔